السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 13۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے اس ناول کو جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ گاڑی کو جھٹکے سے حویلی کے سامنے روکتے حیض کے عالم میں فرنٹ ڈور کھول کر باہر نکلتے، شنایا کی جانب بڑھتے، اس کی کلائی کو اپنی تیز گرفت میں لیتے، وہ دھڑلے سے اس کی طرف کا دروازہ بند کرتے، اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی میں لاتا، اسے اپنے پیچھے رونتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھتا، بنا کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ ہال سے گزرتے ہوئے سب نے اسے وحشت پن میں دیکھا، جبکہ چچی جان کے دل کو تو راحت ہی مل گئی۔ کمرے میں آتے پٹاخ سے دروازہ بند کرتے، اس نے پھینکنے والے انداز میں اس کے بازو کو جھٹکتے بیڈ پر دھکا دیا تو وہ بیڈ پر اوندھے منہ گرتی، اپنی بے اختیار تیز تیز چلتی دھڑکن کو قابو میں کرنے لگی۔ بالا شاہ آج اسے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا، اندر ہی اندر سے اسے ڈر لگنے لگا تھا، نہ جانے وہ اب کیا کرے گا اس کے ساتھ جب وہ خون ٹپکاتی نظروں سے اسے دیکھتا، دروازے کی جانب بڑھ کر کنڈی لگاتا۔ شنایا کے تو 14 طبق روشن کر گیا، اس کی جس حد تک آنکھیں پھیل سکتی تھی اس وقت پھیل گئی، چہرہ ساکت ہوا، ہونٹ پھڑپڑانے لگے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چینجنگ روم میں گیا اور اگلے ہی پل ہاتھ میں کچھ پکڑے باہر آیا۔ شنایا نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ہینڈ کفس تھے جنہیں وہ بیڈ پر رکھتے اب اپنی شرٹ اتارنے لگا تو شنایا پیچھے کی جانب ہوتی بیڈ کے ساتھ جا لگی۔ بالا شاہ مانی خیز نظر سے اسے دیکھتا اپنی قمیض اتار کر دور اچھال گیا، اس کا چوڑا شگاف ابھرا ہوا سینہ اور اس کے شاندار بیس دیکھنے لائق تھے، اس کی چوڑی جسامت کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ جم جاتا ہے۔ شرٹ کیوں اتار دی؟ یہ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچتی بالاج کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی، تمہاری عقل ٹھکانے لگانے لگا ہوں۔ اس کے قریب پہنچتے بالا شاہ نے اس کی نازک کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اسے مچلنے پر مجبور کیا۔ پلیز ایسا مت کرے، چھوڑ دے مجھے۔ شنایا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ جب وہ مزید پیچھے کی جانب ہوتی بڑبڑانے لگی تو بالا شاہ بیڈ پر بیٹھتا اس پر جھکنے لگا، بھول جاؤ کہ تمہیں آج میری قربت سے رہائی ملے گی۔ بالاج نے ایک ہاتھ پیچھے بڑھاتے ہینڈ کفس پکڑتے انہیں کھولا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ شنایا نے اس ہتھکڑی کو دیکھتے اگلی نظر بالا شاہ پر ڈالتے تل ملا کر بے بسی سے کہا تو شنایا کے ہاتھ پکڑتے اس ہتھکڑی میں بند کرنے لگا، یہ ہینڈ کفس ہے تاکہ تم مزید ہلچل نہ کر سکو۔ بالا شاہ آج اس کے معاملے میں شفاق ہو گیا، وہ چاہتا تھا آج وہ اس کی عقل ٹھکانے لگا ہی دے تاکہ کل کو وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی عزت میں فرق آئے۔ دیکھیں پلیز مجھے معاف کر دے یا کوئی سزا دے دے مگر یہ مت کرے۔ اس کا لہجہ بھیگنے کے قریب تھا۔ کیوں نہ کروں؟ تمہیں کہا تھا نا کہ گاڑی سے باہر مت نکلنا، سنی تم نے میری بات؟ نہیں نا؟ اب میں بھی وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا، تمہاری یہ مزاحمت کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے اپنا منہ بند رکھو۔ ہینڈ کپس اس کی دونوں کلائیوں پر اچھے سے لگاتے، اس کے دونوں بازو کو اوپر کی جانب کرتے، اپنے ایک ہاتھ میں لیتے۔ بالا شاہ اچھی طرح اس پر قابض ہوا۔ میں نے کہا تھا میں عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، مگر اپنی عورت کو کیسے قابو میں رکھنا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولتے اس نے شنایا کے گھبرائے ہوئے چہرے پر فوکس کیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی جسم سے جان نکل جائے گی اور وہ اس کی جان ہی تو نکالنا چاہتا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی بھیگی آنکھوں میں بے شمار آنسو دیکھتے اس کا دل لرزا، اس کے ضمیر نے ملامت کی، اسے درد میں دیکھتے نہ جانے کیوں سکون اسے بھی نہ ملا، لیکن وہ اب کر بھی کیا سکتا تھا؟ اسے پیار سے رکھنا بھی مشکل تھا اور سختی بھی ضروری تھی۔ پلیز مت کرے میرے ساتھ ایسا، وہ رندھی ہوئی آواز میں بمشکل التجائیہ بولی تو بالا شاہ کے دل کو کچھ ہوا اور اگلے ہی پل شنایا کے اوپر سے پیچھے ہٹتا، وہ اس کا سانس بحال کرتا، اس کا رخ اپنی جانب کرتے، اس کے ہاتھوں کو ہتھکڑی سے آزاد کرتے، جلد ہی اس پر اپنا گھیرا تنگ کر گیا، مگر وہ بالا شاہ کی سنگت میں بالکل ایک بھیگی بلی کی مانند لگنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی نفرت جب اس کا جنون بن جائے گی تو اسے ان حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ بالاج نے اس کی کشادہ پیشانی پر بوسہ چھوڑتے اس کے جسم سے اٹھتی پاگل کر دینے والی خوشبو کو محسوس کرتے اپنے دماغ کو جھڑکے ہوئے محسوس کیا۔ وہ تو ظالم بننا چاہتا تھا، وہ دشمنوں کی بیٹی سے سخت رویہ اختیار کرنا چاہتا تھا، مگر یہ کیا؟ شنایا اسے بے بس کیوں کرنے لگی تھی؟ وہ بدلہ نہیں لے پا رہا تھا، وہ ظالم نہیں بن پا رہا تھا۔ آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو۔
पुरस्कार लहजे में बोलते उसने अपनी निगाहों का मरकज शनाया के दिल फरेब चेहरे पर जमाते कहा। फिर उसने उसी वक्त झट से अपनी आंखें बंद की। उसने देखा उसके जोर से आंखें बंद करने की वजह से उसकी घनी पलकें लरजने लगी। उसके होंठ अभी तक फड़फड़ा रहे थे, गले में आंसुओं का फंदा अटका हुआ था। अगला पूरा घंटा ऐसे ही गुजरा, मगर इस दौरान शनाया किस वक्त नींद की वादियों में खो गई पता ही ना चला। जब वो उसके पास से उठता, पीछे मुड़कर एक नज़र उसके चेहरे पर डालता, शावर लेने की गर्ज से वॉशरूम में चला गया। शास्मीन बेगम की थोड़ी बहुत तबीयत संभली तो वो ड्रेस चेंज करके दोबारा से हॉल में आ गई। शहजल ने उन्हें बहुत दिलासा दिया था, जिसकी वजह से वो आखिरकार पुरसुकून हो गई थी। न्यूज़ एंकर और कैमरामैन वालों ने मशायम को घेरे में लिया हुआ था। उसके साथ खड़ा जावियान मलिक उसकी जानिब देखकर फ़कत मुस्कुरा रहा था। फ़ोटो शूट हो गया था। अब इंटरव्यू के लिए वो लोग मशायम से बात करना चाहते थे, जो थोड़ी डरी हुई भी थी। कैन यू टेल अस अबाउट योर लव स्टोरी? क्या आप हमें अपनी प्यार भरी कहानी के बारे में बता सकते हैं? एंकर ने मशायम से सवाल किया। दफतन मशायम एकदम अनजान नज़र से उन्हें देखती जावियान की जानिब देखने लगी, गोया जैसे उससे उनकी बात की समझ ही ना आई हो। मैं बताता हूँ आप सबको, जावियान बोलने लगा जब एक एंकर ने उसे रुकने का कहा। हम आपकी वाइफ से पूछना चाहते हैं, अगर वो खुद बताए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस लड़के ने माइक का रुख मशायम की जानिब किया तो वो उलझन का शिकार होती अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। आप लोग क्या पूछ रहे हैं? मशायम धीमे लहजे में इस्तफसार करने लगी तो उन्होंने दोबारा से सवाल को दोहराया। कैन यू टेल अस अबाउट योर लव स्टोरी? मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, आप लोग मुझसे उर्दू में बात करें। आहिस्तगी से बोलते उसने मासूम नज़रों से सबकी तरफ देखते कहा तो उसकी बात सुनते सब खुसर फुसर करने लगे। जबकि जावियान ने घूर कर उसे देखा। वो कैसे भूल सकता था कि मशायम को इंग्लिश नहीं आती। क्या शास्मीन मलिक की बहू को अंग्रेज़ी नहीं आती? मतलब उनकी बहू पढ़ी लिखी नहीं है? उन्होंने किसी गवार से अपने बेटे का निकाह कर दिया? मशायम ने नज़र झुका ली, मगर लोगों की आवाज़ें बआसानी उसके कानों तक रसाई हासिल कर रही थी। हर कोई बातें बना रहा था और उसके लिए मज़े की बात तो ये थी कि वो शास्मीन की बहू थी। उसे या जावियान को कुछ नहीं कह रहा था। अगर कोई बातें बना रहा था तो उसे उनकी बहू कहकर बोल रहा था, और यही सब तो वो करना चाहती थी। अरे देखो तो सही, इनकी बहू अनपढ़ है। हाँ, शास्मीन की बहू जाहिल है। सही कहा, खूबसूरती तो देख ली मगर तालीम कहाँ है। हुजूम उस पर तबसरे करना शुरू हो गया, जबकि सामने बैठी शास्मीन बेगम ने सब कुछ बखूबी सुना। उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो इतनी खूबसूरत लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी। उन्हें एकदम से ढेर सारा इश्तियाल चढ़ा और वो मशायम की जानिब बढ़ी, मगर इससे पहले ही लोगों की ज़बानों को खामोश करवाने के लिए जावियान मलिक उसका हाथ पकड़ता कैमरे के सामने होता मुखातिब हुआ। ये क्या तरीका है? अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, उसे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, तो इसका ये मतलब है आप सब मिलकर उस पर बातें बनाएं। क्या आप में से कोई भी जानता है कि इनके माजी को नहीं कोई भी जानता है इनके माजी को? नहीं ना। तो फिर कैसे आप सब लोग इतना बतंगड़ बना सकते हैं? आप लोगों को क्या पता इनके माजी में कोई मजबूरी रही हो जो वो पढ़ लिख नहीं सकी? तो आप में से कोई भी अब इस बारे में इशू क्रिएट नहीं करेगा। और अगर किसी ने मेरी बीवी को अनपढ़ कहा तो मैं उसकी ज़बान खींचने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। ये जावियान मलिक की बीवी है और मैं अपनी बीवी के ख़िलाफ़ किसी के मुंह से एक लफ्ज़ भी ना सुनूं, वरना उसका जो हाल होगा उसका ज़िम्मेदार वो शख्स खुद होगा। दो टुक लहजे में उन सबको खरी खरी सुनाते उसने सबकी ज़बानों पर कल्फ लगा दी। दूसरी तरफ कब से शनाया की एक ही बात उसके जहन में गर्दिश कर रही थी कि तुम किसी अजनबी से अपना दर्द बांट कर तो देखो, क्या पता तुम्हें भी सुकून मिल जाए, वरना वो कितनी ही देर तकलीफ में रहती। जानती भी थी वो शख्स कभी उसका नहीं हो सकता, फिर क्यों उसका ख्याल उसके जहन से नहीं निकल रहा था? उसकी मोहब्बत उसके दिल से नहीं जा रही? क्यों वो उसकी यादों के सहारे ही बस महदूद होकर रह गई? उसने सिर्फ अपनी बहन पर अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया था। अब जब वो किसी और का हो गया था तो उसे भी चाहिए था वो अब अपनी मोहब्बत का गला घोट देती। वो फुसू से निकलती, आगे बढ़ती, किसी बेहतरीन की तलाश करती, किसी निकाह याफ्ता की नहीं। अपने सामने कोर्स की किताबें फैलाए वो स्टडी रूम में बैठी सोचों में उलझी हुई थी, जब अचानक से उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आई। उसका सख्ता टूटा और उसने मोबाइल को हाथ में पकड़ा। इंस्टा ऑन करते मैसेज को देखते उसने एक पुरसुकून सांस हवा में तहवील की। किसी अजनबी लड़की का मैसेज था कि मोहब्बत अगर बिछड़ जाए तो उसे कैसे भुलाया जाता है। नेहान ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और मैसेज टाइप करते जवाब दिया, अगर मोहब्बत बिछड़ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िंदगी उसके नाम कर दी जाए। बिछड़ने का शोक कितने ही दिन तक होता है? कम से कम 3 दिन। बस यही बात अपने दिल को समझा लेनी चाहिए। जो बिछड़ गया है वो चला गया है, उसे जाने दे। किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, सांसें रुक नहीं जाती, दिल धड़कना नहीं छोड़ देता। सब कुछ ही होता है, बस दिमाग उस शख्स को हासिल करने पर अटक जाता।
جو چاہ کر بھی ہمارا نہیں ہو سکتا، اور جو ہمارا نہ ہو سکے اسے قسمت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور تقدیر کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اگر وہ شخص ہماری قسمت میں ہوتا تو بچھڑتا ہی کیوں؟ ضروری نہیں ہے جس سے محبت کرے وہ ہمیں مل جائے۔ بعض دفعہ بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے معاملوں کو اللہ کے سپرد کیا کرے، بے شک اللہ کا فیصلہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ جو نہیں ملتا اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، جو چلا گیا ہے اسے بھول جاؤ، اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ یہ پوری عمر کا سوگ صرف پچھتاوے میں ڈالتا ہے، لیکن آخر میں پچھتاوے سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کرو، اپنے دل میں لگی جنگ سے لڑو۔ ہر لڑکی مضبوط ہوتی ہے اور یہ ثابت کرو۔ میسج لکھ کر ٹائپ کرتے اس نے سینڈ کر دیا، لیکن کاش وہ جو مشورے دوسروں کو دیتی تھی وہ خود اس پر عمل کر کے دیکھتی۔ اس کی بھی زندگی ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی بہت کچھ باقی تھا، مگر جو زیادہ ضروری تھا وہ تھا زاویان کو اپنے دل سے نکالنا، جسے نکالتے اس کی جان جاتی تھی۔ شنایا بالکل صحیح کہتی ہے، میں دوسروں کے مسئلے حل کر دیتی ہوں، ان کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہوتی ہوں، مگر میں آج تک اپنی محبت کو بھول نہیں سکی، خود کو اس اذیت سے نکال نہیں سکی۔ سرگوشی نما بڑبڑاتے ہوئے اس نے ان باکس میں اور بھی میسیجز کو دیکھتے ان کا جواب دیا۔ یکایک اس کی نظریں ایک آئی ڈی پر پڑی جس نے پوچھا تھا محبت کا الہام اور اظہار کیسے ہوتا ہے۔ اس نے اسکرین کو ٹچ کرتے میسج آن کیا، نہ جانے کیوں اسے ان ہزاروں کی تعداد میں آئے میسیجز میں ایک یہ میسج کچھ شناسا سا لگا۔ اس نے اس کا نام پڑھا، اس کی آئی ڈی پر بنی لکھا ہوا تھا۔ اس کی پروفائل پکچر تو لڑکے کی ہی تھی، مگر پکچر میں اندھیرا تھا، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب میسج ٹائپ کرنے لگی تھی۔ اس نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو مشورے دیے تھے اور انہیں نئی زندگی کی جانب لائی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا غمزدہ لوگوں کو خوشحال کرنا، وہ صرف لوگوں کی مدد کرتی تھی، لیکن وہ نہ جانے کیوں ابھی تک اپنے دل میں لگی جنگ سے جیت نہ پائی تھی۔ ڈانسنگ فلور پر کچھ کپلز ڈانس کر رہے تھے، مشائم اور زاویان مڈ میں تھے۔ مشائم ہلکا ہلکا لڑکھڑا رہی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب ہی مسکراہٹ تھی۔ جب شاسمین بیگم وہاں سے سائیڈ میں ہوتی دوبارہ سے اس واش روم کی جانب بڑھی۔ یہ سب ان کا وہم تھوڑی نہ ہو سکتا تھا۔ شہزل کے سمجھانے پر وہ مان تو گئی، مگر ابھی بھی ان کا ذہن وہیں پر اٹکا تھا۔ واش روم کے شیشے پر دیکھتی وہ ارد گرد نظریں گھمانے لگی جیسے کوئی سراغ ڈھونڈ رہی ہو، مگر اس بار انہیں پہلے جیسا کچھ بھی محسوس نہ ہوا۔ پھر ایک آخری نظر ڈالتے وہ جیسے ہی جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھی تو انہیں اپنے پیر کے نیچے کوئی چیز پڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ پاؤں کو پیچھے کرتے اپنے پیر کے نیچے موجود لاکٹ کو دیکھتے انہوں نے فوراً سے اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ پھر بہت سوچنے کے بعد انہیں یاد آیا کہ یہ لاکٹ تو آج مشائم کی گردن میں انہوں نے دیکھا تھا، پھر یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ جب وہ ڈرتی ہوئی واش روم سے باہر نکلی تھی تب تو مشائم وہاں نہیں تھی، پھر اس کا یہ لاکٹ یہاں کیسے؟ ان کے ذہن میں بہت سارے سوال گردش ہوئے۔ جب وہ اس کا لاکٹ اپنے پرس میں ڈالتی واش روم سے باہر نکلتی ہال میں آ گئی، پھر وہاں کا منظر دیکھ کر چند ثانیے کے لیے دھک ہوئی۔ انہوں نے دیکھا مشائم جھومتی ہوئی ٹیبل کے اوپر کھڑی اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈرنک کے گلاس سے بڑے بڑے گھونٹ بھر رہی تھی، جبکہ زاویان اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا نیچے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاسمین کیسی بہو ہے تمہاری؟ اب کیا اس چیز کی کمی تھی جو شراب پی کر یوں پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہے؟ اتنی بہو کو چھوٹ دو گی تو وہ کل کو تمہارے ہی سر پر ناچنے لگے گی۔ ویسے تو تم کہہ رہی تھی تمہاری بہو بڑی مذہبی ہے، اب تم ہی بتاؤ ایسی ہوتی ہے مذہبی لڑکیاں جو شراب میں دھو کر بنی بنائی عزت خراب کرے؟ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی تھی شاسمین کو بے عزت کروانے کا، مگر اس بار واقعی ہی حد ہو گئی تھی۔ وہ جیسی حرکتیں کر رہی تھی انہوں نے بھی غصہ آنا تھا۔ اس نے بولا تھا وہ شراب نہیں پیتی، پھر کیوں پی اس نے شراب؟ آخر کیوں؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ارے ساسو ماں آئے نا ہم ڈانس کریں۔ مشائم لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ جب ابدار صاحب کے ساتھ کھڑے زاویان نے اپنی مٹھیاں کرب سے میچی۔ تم نے شراب پی ہے لڑکی؟ شعلے برساتی نظر سے مشائم کو گھورتے انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ آرام سے پکڑے، آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ ہال میں موجود سب کی نظریں اس وقت مشائم پر تھی، جبکہ لڑکے تو اسے ایسی حرکتیں کرتے دیکھ ہنس رہے تھے۔ گانا بجاؤ، میں اور میری ساسو ماں ڈانس کریں گی۔ ساسو ماں آپ ٹھمکے ماریں گی نا؟ مشائم نے ہنستے ہوئے ادھکھلی آنکھوں سے انہیں دیکھتے کہا کہ شاسمین بیگم نے اس سے تنگ آ کر کھینچ کر ایک زوردار تھپڑ اسی وقت اس کے منہ پر رسید کیا، جس کی بدولت وہ گھومتی ہوئی زمین پر جا گری۔
जबकि अब जावियान मलिक भागता हुआ उसके पास आता उसे उठाने लगा। जावियान उसे 1 मिनट से पहले यहाँ से ले जाओ, वरना मैं इसे अभी के अभी हवेली से निकाल दूंगी। शास्मीन बेगम थोड़ा नीचे झुकती सरगोशी नुमा से देखती दांत चबाकर बोली तो जावियान उसी वक्त उसे उठाने की कोशिश करने लगा, मगर उसे खड़े करते ही वो उसे अपनी बाहों में उठाता चलता हुआ ऊपर अपने कमरे में रवाना हुआ। शहज़ादा, आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। चल, 1 मिनट से पहले निकल जा यहाँ से, वरना मैं तुझे उठाकर तेरे कमरे में छोड़ आऊंगा। आज फिर से उनके कमरे में बाप बेटे के दरमियान जंग शुरू हो चुकी थी। पार्टी इख्तिताम पा चुकी थी। अब तकरीबन 12 के करीब वक्त हो रहा था। बाबा क्यों बोल बोल कर खुद को थका रहे हैं, जबकि आप जानते हैं मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। शहज़ल ने सहूलत से बोलते बेड पर अपने बाप के साथ बैठे मुड़ में अपनी जगह बनाई, जबकि शास्मीन बेगम फ़िलहाल ड्रेसिंग के सामने बैठी उस लॉकेट के बारे में सोच रही थी। उन्होंने उस लॉकेट को मशाम से पहले भी कहीं देखा था, मगर उन्हें याद ही नहीं था। आज तुझे मैं नहीं बल्कि तेरी माँ कमरे से निकालेगी। फिर तो तुझे बेटा जाना ही पड़ेगा। भरी जवानी में जो तू रोज़ मेरे इरादों पर पानी फेरने आ जाता है, बहुत जल्द तेरा भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। बेगम, सुन रही हो? अपने तरसे हुए बेटे की शादी करवाओ ताकि मैं भी अपने कमरे में सुकून से रहूं। अब्दार साहब ने सुलगते हुए लहजे में बोलते शहज़ल के दिल की बात की तो वो जैसे खिलखिला ही उठा। क्या सच में बाबा? कहीं मुझे टालने के लिए तो नहीं बोल रहे? उसने मशकूक नज़रों से अब्दार साहब को देखते पूछा तो उन्होंने ऐबरोज खाकर उसे घूरा। जितना तूने मेरे नाक में दम कर रखा है, मेरा तो दिल चाह रहा है सुबह ही तुझे दुल्हन समेत तेरे कमरे में रुखसत करूं। मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते उन्होंने एक नागवार भरी नज़र शहज़ल पर डालते बड़बड़ाते हुए कहा, मामा, आज भी मैं दरमियान में सोऊंगा। लिहाफ खुद पर ओढ़ते हुए अब्दार साहब को टुकुर टुकुर घूरने पर मजबूर कर गया। बिल्कुल नहीं, तुझे मैं अपने साथ नहीं सुलाऊंगा। दरमियान में तो तेरी माँ ही सोएगी। उनका लहजा अटल था। बाबा, मेरी मामा से बात हो चुकी है, मैं तो दरमियान में ही सोऊंगा। वो उन्हें सुलगाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। शहज़ल, दफ़ा हो जाए, ऐसा ना हो मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूँ। अब्दार साहब सुलगते हुए भड़के जब जावियान मलिक खुले दरवाजे से कमरे में दाखिल हुआ। मामा, अब ठीक है आप? जावियान ने उनके पास आते उन्हें पीछे से अपने हिसार में लेते पूछा तो शास्मीन बेगम अपनी सोचों से बाहर निकली। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। हाथ में पकड़ा लॉकेट ड्रेसिंग पर रखते उन्होंने रुख मोड़ते जावियान की जानिब देखा। मामा, ये लॉकेट आपके पास कैसे आया? उस खूबसूरत पेंडेंट को देखते जावियान ने हैरत और ताजुब के मिले जुले तासरात में पूछा। जावियान, ये लॉकेट ये मशायम का है, मुझे वॉशरूम में पड़ा मिला। उन्होंने दोबारा से वो पेंडेंट अपने हाथ में पकड़ा, जबकि वो दोनों बाप बेटा अपनी ही बहस में मसरूफ थे। क्या मामा, ये लॉकेट मशायम का नहीं है, ये लॉकेट जरलीन का है। आपको याद है, मैंने उसे अपनी पहली तनख्वाह से ये खरीद कर दिया था। इस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़े जावियान हनूज अंदाज में बोला, वो जरलीन का लॉकेट था, वो भला कैसे भूल सकता था? एक पल के लिए शास्मीन बेगम के जहन में वो मंजर लहराया। फिर उन्होंने एक नज़र जरलीन के पेंडेंट पर डाली थी। लेकिन बेटा, ये तो मशायम के गले में था, मैंने खुद देखा था जब वो अपना हिजाब ठीक कर रही थी। शास्मीन बेगम कुछ सोचते हुए सच्चाई से बोली तो जावियान ने कहर बरसाती नज़रों से उस लॉकेट को देखा जिसे मशायम ने अपने गले की जीनत बनाया था। अच्छा मामा, आप रेस्ट करें, इसे तो मैं देख लूँगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई जरलीन की चीज़ों को हाथ लगाने की। जावियान ने वो लॉकेट अपने हाथ में पकड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ा। लेकिन पीछे वो शास्मीन बेगम को सोचों में डुबा गया था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी, अगर जरलीन का लॉकेट मशायम के पास था तो शीशे पर अल्फाज कैसे थे, वो आवाज़ें, वो सब क्या था? मशायम को नींबू पानी देने के बाद अपना कमरा बाहर से लॉक करते कितनी ही देर गार्डन में रहा था, और अब वो शास्मीन बेगम के कमरे से निकलता, रौबदार चाल चलता हुआ अपने कमरे में आता। धड़ल्ले से दरवाज़ा खोल गया। वो जो इसी ड्रेस में मलबूस हिजाब से बेनियाज ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने लंबे घने बालों में ब्रश करने में मसरूफ़ थी। जावियान के यूँ अचानक से कमरे में आने की वजह से वो घबराती हुई उसे एक नज़र देखती फ़ौरन से पहले अपना स्ट्रॉलर उठाकर खुद पर लेने लगी। नींबू पानी की वजह से जावियान ने महसूस किया था कि उसका नशा उतर चुका था, लेकिन वो जितने गुस्से और तैश के आलम में कमरे में आया था, मगर अब उसे दुपट्टे से बेनियाज लंबे घने सियाह बालों में ब्रश करते देख उसका गुस्सा जैसे उसी वक्त झाग बनकर बैठा। उसने शीशे से मशायम की पुश्त पर बिखरे बालों को देखा। वो एकदम जैसे मबहूत ही रह गया। उसके बाल इतने खूबसूरत थे कि जावियान का दिल धड़कने लगा। उसका दिल चाहा वो उसके बालों को छू कर देखे। साकित नज़रों से उसे देखते जावियान बड़े बड़े कदम उठाता उसकी
اس کے قریب پہنچا، لیکن مشائم نے اسی وقت اپنی نظریں جھکائی۔ اس کے حسن میں مدہوش ہوتے اس نے دیکھا وہ اس وقت کسی ابصرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زاویان کا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالتا، اس کے نقوش کو حفظ کرتا، اگلے ہی لمحے اسے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتا، اس کے ڈرے سہمے چہرے سے نظریں ہٹاتے۔ وہ بے اختیاری میں اس کا اسٹالر اتار کر زمین پر گرا گیا۔ اس وقت زاویان کو ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ زرلین نہیں، مشائم ہے۔ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، محبت نہیں۔ مشائم نے کچھ بولنے کے لیے ابھی اپنا منہ ہی کھولا جب زاویان نے اسی وقت اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے، اس کے لمبے بالوں کو دیکھتے خود کو پاگل ہوتے محسوس کیا۔ پھر اگلے ہی پل وہ اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ موڑتا، اس کی پشت اپنی جانب کرتا، جنونی انداز میں اس کے بالوں سے اٹھتی مسحور کن خوشبو کو اپنے حواسوں پر چھائے ہوئے محسوس کرتا۔ بے خودی میں اپنا چہرہ اس کے بالوں کے مزید قریب کرتے اس دل فریب خوشبو کو اچھے سے اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس دوران اس کے ہاتھ ابھی تک اس کے بازو پر موجود تھے، جبکہ وہ والہانہ انداز میں اس کے بال دیکھتے پھر اسے محسوس کرتے جیسے فدا ہی ہو گیا۔ چھوڑے، مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ مشائم نے جیسے ہی ہچکچاتے ہوئے بولا تو اسی وقت زاویان ملک کا سکتہ ٹوٹا اور اس کے سحر سے باہر نکلتا، اگلے ہی لمحے جھٹکتے والے انداز میں اس کے بازو کو چھوڑتا، خون برساتی نظروں سے اپنی بے خودی پر اپنے ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتا اسے دیکھ گیا۔ مگر مشائم مڑنے کی بجائے وہاں سے چلتی ہوئی چینجنگ روم میں جاتی بند ہو گئی۔ پیچھے زاویان نے اپنی آنکھوں کو زور سے میچا۔ وہ یہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کیسے اس لڑکی کو سکون کے طور پر محسوس کر سکتا ہے؟ 2 منٹ پہلے کا منظر سوچتے خود کو ملامت کرتے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے تپے ہوئے تاثرات سے اپنے ہاتھ کو مکے کی شکل دیتے سیدھا سامنے وال پر مار گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں جو میں اتنے غصے میں ہونے کے باوجود بھی اس کی جانب مائل ہو گیا، اسے دیکھ کر بہک گیا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں وہ لڑکی میرے دل میں اپنی جگہ بنوا رہی ہے؟ زاویان کا چہرہ اس وقت درد سے بھر گیا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگا جیسے وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو۔ زرلین کے جانے کے بعد ایسا پہلی دفعہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں وہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے؟ کیوں میں اسے دیکھتے ہی مدہوش ہو گیا؟ آخر کیوں؟ زاویان نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے اپنے دانت کرب سے میچے جیسے وہ اپنی ہی دل کی دغا بازی پر خود کو تکلیف دینا چاہتا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں صرف زرلین شاہ ہے، وہ تھی، وہ ہے اور وہی رہے گی۔ مشائم تو کیا میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی اس کی جگہ لے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ زرلین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ زاویان نے ڈوبتے دل سے سائڈ ٹیبل کے ڈرا سے سگریٹ اور لائٹر اٹھاتے اپنے قدم بالکنی کی جانب بڑھایا۔ اس کی نم ہوتی آنکھیں جلد ہی بھیگتی ہوئی اس کے رخسار کو بھگا گئی۔ اس کے آنسو بیئرڈ میں جذب ہونے لگے۔ جب وہ لمبے لمبے کش لیتا، گہرے گہرے سانس لینے لگا تو مشائم چینجنگ روم سے باہر نکلتی زاویان کو کھڑے اشک بہاتے دیکھ بالکنی میں اس کی جانب بڑھ گئی۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو مروڑتی ہوئی گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، جبکہ اس کا اس وقت زاویان سے مخاطب ہونا اسے زہر سے کم نہ لگا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لینے کے دوران وہ بغیر اس کی جانب دیکھے پتھریلے لہجے میں بولا تو مشائم نے اس کے سرخ ہوتے ہاتھ پر نظر ڈالی۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ متفکر لہجے میں بولتے اس نے زاویان کا ہاتھ پکڑنا چاہا جب اس سے پہلے ہی اس نے ریکنگ سے اپنا ہاتھ پیچھے کو کیا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ کڑواہٹ بھری بلند آواز میں دہاڑتے آسمان پر نظر ٹکائے اس نے اپنے ہونٹوں کو آپس میں پیوست کرتے اپنی ابھرتی درست کو قابو میں کرنا چاہا، ورنہ اس کا بس نہ چلتا وہ مشائم کو اسی وقت بالکنی سے نیچے پھینک دیتا۔ آپ کو درد ہو رہا ہے؟ معصومیت کا مظاہرہ کرتی وہ تھوڑا اس کے قریب ہوتی، اس کے شعلے برساتے چہرے کو دیکھنے لگی جب اسی وقت زاویان ملک نے مشائم کی جانب مڑ کر کاٹ دار نظروں سے دیکھتے اسے بازو سے دبوچتے پکڑ کر ریکنگ کے ساتھ لگایا۔ ہاں، بہت درد ہو رہا ہے، اور پتہ ہے کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ گڑگڑا کر اس کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں ڈال کر بولا تو مشائم کی شکل رونے والی ہو گئی۔ میری وجہ سے کیوں؟ وہ مسلسل سوال پر سوال کرتی زاویان ملک کو اپنے جبڑے بھیجنے پر مجبور کر گئی۔ کس کی اجازت سے پہنا تم نے یہ لاکٹ؟ ہاتھ میں بند کیے لاکٹ کو اس کے سامنے کرتے اس نے اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ زرلین کی کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، پھر کیوں پہنا تم نے اس کا لاکٹ؟ اس کی آنکھیں کئی حد تک سرخ ہو گئی، آواز میں تلخی آ گئی، اپنا ہی سانس اسے گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ مجھ پر غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک لاکٹ ہی تو تھا۔ کبھی کبھی اسے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اپنے لفظوں سے اسے ہی تکلیف کیوں دے جاتی تھی۔ ایک لاکٹ؟ یہ تمہارے لیے ایک لاکٹ ہوگا، مگر میرے لیے یہ میری کل کائنات ہے، سمجھی تم؟
جلتے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیتے وہ دہاڑتے ہوئے بولا تو مشائم کی پورے جسم میں سنسنی دوڑی۔ آپ بھول کیوں نہیں جاتے اسے؟ نہ جانے وہ کیا پتہ لگوانا چاہ رہی تھی یا آنے والے وقت میں اپنا ہی نقصان کرنے جا رہی تھی، لیکن اس کی یہ بات زاویان کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ وہ ہوتی کون ہے اسے یہ سب کہنے والی؟ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ سب کہنے والی؟ تم جانتی بھی ہو تمہاری اس بات نے مجھے کتنی تکلیف دی؟ نہیں، تم نہیں جانتی۔ بھلا تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ میرا درد صرف میں جان سکتا ہوں، اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں کے سامنے مت آنا اب تم۔ ایک آخری خوخار نظر اس کے چہرے پر ڈالتے اس نے مشائم کو جانے کے لیے ہاتھ سے ہی آگے کو دھکا دیا۔ خود کو کوستے اپنے دل کو پھر سے پتھر کرتے وہ پوری رات بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونکتا رہا، جبکہ مشائم پوری رات بیڈ پر لیٹی سونے کی بجائے اسے تکلیف میں دیکھتی مزید بے چین ہوئی۔ دونوں ہی اس وقت تکلیف میں تھے، دونوں کی ہی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ باہر سے آتی فائرنگ کی آواز میں بالا شاہ کی آنکھ کھلی تو اس کے بغل میں اس کے ساتھ سوئی شنایا ملک کسمسائی۔ وہ رات کو دوبارہ سے اس کے ساتھ ہی آ کر لیٹ گیا تھا اور جلد ہی نیند کی وادی میں کھو گیا، اور اب اس کی آنکھ باہر سے آتے شور پر کھلی تو شنایا کے بے فکر سوئے چہرے پر ایک نظر ڈالتا، اس کے پاس سے اٹھتا، اپنی قمیض اٹھا کر پہنتا باہر آ گیا۔ تیز تیز سیڑھیاں اتر کر ہال سے باہر لان کی جانب قدم دوڑاتے اس نے دیکھا شیخ عالم اپنے ہاتھ میں رائفل لیے لگاتار ہوائی فائرنگ کرتے۔ بالا شاہ کی آنکھوں میں غصے کی رمق دوڑا گیا۔ حویلی کے تمام نفوس لان میں اکٹھے ہو گئے۔ جب بالاج اپنے کرتے کے بٹن بند کرتا اس کی جانب بڑھنے لگا جو بالاج کو ایسے گھور رہا تھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل جائے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے گھر آنے کا؟ اپنی سلیوز کو کونیوں تک فولڈ کرتے بالا شاہ نے اس کے روبرو کھڑے ہوتے اپنا سینہ تانتے اسے سرد نظروں سے دیکھتے طنزیہ لہجے میں ناک پھلاتے ہوئے کہا، جبکہ التمش صاحب اور چچا صاحب بھی اس کی جانب بڑھے، کہاں ہے تیری بیوی؟ اس نے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے پہلا مطالبہ ہی شنایا کا کیا تو اس کے منہ سے شنایا کا ذکر سنتے بالاج نے اپنی مٹھیوں کو زور سے دبوچتے خود پر ضبط کیا۔ سوچ سمجھ کر بول شیخ عالم، تو جانتا بھی ہے کیا بول رہا ہے؟ تمہید باندھ کر بولتے بالا شاہ نے اسے شعلے اگلتی نظروں سے گھورا۔ تیری بیوی نے میری فصل جلانے سے پہلے سوچا تھا؟ تیکھے لہجے میں تنزیہ بولتے اب اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے ہاتھ میں پکڑی رائفل سے ہوائی فائرنگ کرتا وہ بالاج کے چہرے کے تاثرات کئی حد تک سرخ کر گیا۔ حد میں رہ کر بات کر شیخ عالم، یہ تیرا ڈیرا نہیں ہے جہاں تو کچھ بھی کرتا پھرے گا۔ اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے تیز لہجے میں وارن کرتے بالاج نے اپنے دانتوں کو پیسا تو شیخ عالم نے فلک شگاف قہقہا لگایا، حد میں تو میں اب نہیں رہنے والا، جو کرنا ہے کر لے، میری فصل تیری بیوی نے تباہ کی ہے، اب اس کا ازالہ بھی وہی بھرے گی۔ زہرا بیگم اور چچی جان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا جبکہ نیہان شاہ اپنے کمرے میں تھی۔ میری بیوی کا ذکر نہ کر شیخ عالم، ورنہ جیسے میں نے تیرے کسانوں کو دھویا تھا بالکل ویسے ہی میں تیری بھی چمڑی اکھیڑ دوں گا۔ بالاج کا چہرہ ایک ہی پل میں سرخ انگارہ ہو گیا جب شیخ عالم نے ماتھے پر بل لی اپنی رائفل اس پر تان لی۔ تو میری چمڑی اکھاڑے گا سالے؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا تو کچھ کرے گا نا۔ اس نے رائفل کا نشانہ اس کے سینے پر باندھتے گن کو اسٹارٹ کیا تو التمش اور چچا صاحب آگے ہوتے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ اچھا ایسی بات ہے، پھر چلا گولی۔ ایسی بات ہے، چل پھر چلا گولی۔ بالاج کا چہرہ سنجیدہ ہوا جبکہ زہرا بیگم اور چچی جان نے اپنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تجھے مار کر میں تیری بیوی کو لے جاؤں گا اور تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ کمینگی بھری مسکراہٹ چہرے پر سجایا اس نے ٹریگر پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ بالاج کی نظر ٹریگر پر موجود اس کے ہاتھ پر ہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر ٹیٹو بنا ہوا تھا جو اسے دیکھا دیکھا لگنے لگا۔ میری لاش بھی تجھے میری بیوی تک پہنچنے نہیں دے گی، اور تو کس گمان میں ہے؟ بالاج شاہ کے چہرے پر ڈر کی ایک بھی رمق نہ تھی۔ جب شنایا ملک اپنے کمرے سے نکلتی باہر سے آتی بلند آوازوں کی وجہ سے لان کی جانب بڑھی تو پھر مرنے کے لیے تیار رہ، اب میں تیری لاش سے گزر کر تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیوی کو لے جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، ایسے مت کرو، تمہارا جتنوں کا نقصان ہوا ہے میں پورا کرتا ہوں، تم بس اس گن کو نیچے کر دو۔ التمش صاحب ملتجی لہجے میں بولتے شیخ عالم کے ہاتھ سے وہ گن کھینچنے لگے۔ ہولے ہولے قدموں سے وہ آنکھیں مسل کر چلتی ہوئی لان میں آ کر دیکھنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن بالاج شاہ کے آگے ہونے کی وجہ سے اسے وہ شخص نظر نہ آیا اور پھر زہرا بیگم بھی اسے روتی ہوئی دکھائی دی، جبکہ وہ اب التمش صاحب اور چچا صاحب کو خود سے دور کرتا دوبارہ سے گن اس پر تانتا ٹریگر پر اپنی پکڑ تیز کرنے لگا۔ اور یہ منظر دیکھتے شنایا کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے رات کو خود سے عہد کیا تھا کہ وہ بالاج شاہ کو اب سے نہیں بلائے گی، لیکن اب اسے مصیبت میں دیکھتی شنایا بنا سوچے ایک سیکنڈ سے پہلے بھاگی۔ رکو، اونچی آواز میں بولتی وہ کل والی ہی بالاج شاہ کی چادر خود پر پھیلاتے بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، لیکن پہلے والا منظر دیکھتے اس کے پیروں تلے زمین نکلی تھی۔
اور اب سامنے والا منظر اور اس شخص کو دیکھتے شنایا ملک کے تو سر پر پورا آسمان ہی آ گرا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہی رہ گئیں، منہ پورا کا پورا کھل گیا، چہرے پر حیرانگی چھا گئی، دماغ فوراً سے جا کر ماضی میں اٹکا۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی وہ شخص اسے کبھی دوبارہ یوں اس طرح بھی مل سکتا ہے، وہ جس شخص کی وجہ سے اس نے مجبوری میں بالا شاہ سے نکاح کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اتنا ٹریپ ہوئے، جس کی وجہ سے زرلین شاہ مر گئی۔ وہ شخص آج اس کے روبرو کھڑا تھا، وہ کیسے نہ پہچانتی اس شخص کو جس نے اس کی زندگی داؤ پر لگائی تھی، جبکہ سامنے کھڑے شخص کی حالت بھی جدا نہ تھی، مگر وہ خود پر اختیار پاتا اپنے چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ بکھیر گیا۔ تو یہ ہے تمہاری بیوی مس شنایا ملک۔ رائفل کو نیچے کرتے ہوئے اپنے سامنے شنایا کو دیکھ کر شناسا لہجے میں بولا تو بالاج شاہ کے ماتھے پر انگنت بل پڑے، تو اگلے ہی لمحے بالاج نے شنایا کو بازو سے پکڑ دے اپنے پیچھے کیا۔ کمرے میں جاؤ تم، دبے لہجے میں سرگوشی نما بولتے اس نے مڑ کر شیخ عالم کو دیکھا جو ٹکر ٹکر بس شنایا کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ نظریں نیچی رکھ شیخ عالم، وہ چیختے ہوئے دہاڑا، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ کمرے میں جاؤ ابھی کے ابھی۔ ایک نظر برف کا مجسمہ بنتے شنایا ملک کو گھورتے اس نے اس بار تندہی کے عالم میں کہا، تو شنایا پیر پٹکتی ہوئی گھبرائی نظروں سے اسے دیکھتی، ایک سیکنڈ سے پہلے مڑتی ہوئی وہاں سے غائب ہوئی۔ بیوی تو بہت خوبصورت ہے تیری، مگر تو یہ نہیں پوچھے گا کہ میں کیسے جانتا ہوں اسے؟ شیخ عالم نے تلخی سے بولتے اس پر تبصرہ کیا، تو بالا شاہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ بکواس بند کر اپنی اور نکل جائے یہاں سے۔ بالاج نہیں چاہتا تھا کہ اگر وہ شنایا کے بارے میں کچھ جانتا بھی ہے تو سب کے سامنے کچھ بولے۔ مجھے مارے گا تو بالا شاہ؟ تیری تو… غصے میں ڈوبتے وہ ابھی اس کی جانب بڑھا ہی جبکہ بالاج کے ایک اشارہ کرنے پر اس کے گارڈز نے اسے قابو میں کرتے اس کے ہاتھ سے گن چھین گئے۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گا بالا شاہ، بلکہ بہت کچھ دکھاؤں گا بھی۔ گارڈز اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے جب وہ چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ سجائے بھڑکنے لگا، جبکہ بالا شاہ سب کو اندر آنے کا بولتا خود شنایا سے بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو شنایا پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ہوئے پورے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی۔ تم جانتی تھی شیخ عالم کو؟ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کرتے سوالیہ نظر سے اسے دیکھتے پوچھا، تو شنایا اسی وقت پزل ہوئی، نہیں تو میں تو نہیں جانتی۔ اس صفائی سے جھوٹ بول گئی، پھر کیا وہ تمہیں جانتا ہے؟ اس کے پاس پہنچتے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کرتے پوچھا، مجھے کیا پتا ہو؟ اب کی بار بھی پہلے والے لہجے میں بھی جواب آیا، کچھ تو چھپا رہی ہو تم مجھ سے شنایا۔ تیز نظروں سے بالاج نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، نہیں میں کچھ نہیں چھپا رہی۔ شنایا نے خود کو کئی حد تک نارمل کیا۔ اچھا تو پھر وہ تمہارا نام کیسے جانتا تھا؟ وہ صحیح تفتیش بھرے لہجے میں پوچھنے لگا، ظاہر ہے سوشل میڈیا سے۔ شنایا نے لاپرواہ سا جواب دیا، تو بالاج نے لہو ٹپکاتی نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے اپنا ناک ہلایا، جھوٹ بول رہی ہو تم، صاف پتہ چل رہا ہے۔ وہ کیسے جان گیا تھا؟ حالانکہ اس کے چہرے کے تاثرات اب کافی نارمل تھے۔ میں سچ بول رہی ہوں، اگر آپ کو یقین کرنا ہے کرے، نہیں کرنا نہ کرے، دیکھ لیتے ہیں، مگر جان کر تو میں رہوں گا ہی۔ بالاج نے اٹل لہجے میں بولتے اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹا کر اس کے ہونٹوں پر ڈالی، بھول گئی ہو کیا پچھلا والا ڈوز جو ابھی تک تم سدھری نہیں؟ مانسٹر ہے آپ، مانسٹر، بلکہ صرف مانسٹر نہیں، دی ایول مانسٹر ہے آپ۔ چیخ کر بولتی وہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے اس کے بغل سے نکلتی، ایک سیکنڈ سے پہلے واش روم میں جاتی بند ہو گئی۔ تو بالاج شاہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اس کے ایک نئے خطاب پر ہلکا سا مسکراتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہال میں بیٹھے موبائل کو ہاتھ میں لیے اس نے انسٹا کھولتے ڈی ایم پر جاتے اینجل کی طرف سے آیا میسج دیکھا۔ جب محبت ہو جائے تو اس کا الہام بھی ہو جاتا ہے، جس سے محبت ہو وہ دل کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی قبضہ کر لیتی ہے، پھر سوچ صرف اس انسان تک محدود رہ جاتی ہے، سوتے اٹھتے جاگتے بس اسی کے خیال آنے لگتے ہیں۔ اگر محبت ہو جائے تو دل محبوب کے سوا کہیں نہیں لگتا۔ 5 سطروں میں محبت کے الہام کا جواب دیتی نیہان شاہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ہاں مجھے بھی محبت ہو گئی ہے، خود کلامی کرتے شہزل نے ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کو کبھی محبت ہوئی ہے؟ نہ جانے کیوں یوں ہی شہزل نے اس سے یہ سوال پوچھ لیا، تو تقریباً 10 منٹ بعد اس کا جواب فقط ایک لفظ میں آیا، ہاں۔ کیا محبت حاصل ہو جاتی ہے؟ اس نے دوبارہ ٹائپ کرتے سوال پوچھا۔ اگر قسمت میں ہو تو ضرور۔ کیا یک طرفہ محبت غم دیتی ہے؟ اس سوال پر نیہان شاہ کا اپنے کمرے سے بیٹھے ہی دل زور سے دھڑکا۔ یک طرفہ محبت نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ جس سے محبت کی جائے اسے پتہ ہونا چاہیے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، ورنہ کچھ خاموشیاں زندگی بھر کا غم بن جاتی ہے۔ اگر محبت کے اظہار پر انکار ہو جائے، وہ سوال پر سوال کرنے لگا تھا، تو خاموشی سے اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹ کر الگ ہو جانا چاہیے۔ ایسا کیوں؟ محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہے، پھر علیحدگی ہی کیوں اختیار کی جائے؟ شہزل نے اس کی بات سے متفق کرنے کی بجائے اعتراض کیا۔
جو شخص خود نہیں آپ کی زندگی میں آنا چاہتا اس کے لیے جنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو کیا سچی محبت حاصل ہو جاتی ہے؟ شہزاد نے بڑے مان سے پوچھا، مگر دوسری جانب سے روکھا سا جواب آیا، ضروری نہیں۔ کیا محبت مانگنے سے مل جاتی ہے؟ محبت خیرات نہیں، انمول ہے۔ لوگوں سے مانگو گے تو خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، اللہ سے مانگو گے تو تمہارے ہاتھ محبت سے بھر دے گا۔ جس نے تمہارے دل میں محبت ڈالی ہے وہ ذات تمہیں نا امید کبھی نہیں ہونے دے گی۔ اس جواب پر شہزاد نے موبائل بند کرتے صوفے پر رکھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، آنکھیں موند لی۔ سوچیں صرف نیحان شاہ پر تھی کہ اسے کس سے حاصل کیا جائے۔ اگر وہ اللہ سے مانگے تو اسے تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی، پھر وہ نیحان کو کیسے مانگے؟ اس نے شاور لینا تھا مگر پانی ہی نہیں آ رہا تھا، اس لیے واش روم سے باہر نکلتی وہ نیچے ہال کی جانب بڑھی۔ ہال میں اس وقت صرف چچی جان اور ایک ملازمہ موجود تھی۔ سنو، پانی کیوں نہیں آ رہا؟ شنایا نے چچی جان کو نظر انداز کرتے ملازمہ سے پوچھا جو ان کے پیر کی مالش کر رہی تھی۔ چھوٹی بی بی جی، وہ ٹینک کا کاک گھمانا تھا، وہ میں بھول گئی۔ آپ رکیں، میں ابھی کھول آتی ہوں، پانی آ جائے گا۔ ملازمہ اٹھنے لگی جب شنایا نے اسے دوبارہ سے بیٹھنے کا کہا۔ تم بیٹھی رہو، جو کر رہی ہو کرو، میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ چچی جان کے برہم ہوتے چہرے کی جانب دیکھتی وہ سہولت سے بولتی، خود اوپر کی جانب بڑھی تو چچی جان اسے اوپر جاتے دیکھ اپنے پیر ٹیبل سے پیچھے کرتی اس کے پیچھے لپکنے لگی۔ شنایا ملک چھت پر آتے ہی سائڈ پر موجود بڑے سے پانی کے ٹینک کو دیکھتی اس کے قریب آ گئی۔ ٹینک کے ساتھ ہی ایک وال تھا جسے گھمانے سے خالی ٹینک میں پانی بھر جانا تھا، لیکن ٹینک پر لگی سیڑھی کو دیکھتی وہ پانی چیک کرنے کے لیے اس کے اوپر چڑھتی، ٹینک کا ڈھکن کھولتی اندر دیکھنے لگی۔ وہ آدھے سے زیادہ ٹینک میں جھکی ہوئی تھی جب پیچھے سے ہی چچی جان نہایت احتیاط سے آتی، بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے اندر جھانکتے دیکھ اپنے دونوں ہاتھوں سے زور سے اس کی پشت کو آگے کی جانب دھکا دیتی۔ وہ اسے 1 منٹ سے پہلے بڑے سے ٹینک کے اندر گراتی، فوراً سے پہلے احتیاط سے ٹینک کے ڈھکن کو بند کر گئی۔ ٹینک میں صرف تھوڑا سا پانی تھا، لیکن اس دوران شنایا نے اس کا چہرہ نہ دیکھا کہ کس نے اسے ٹینک میں دھکا دیا، جبکہ چچی جان چہرے پر طائرانہ مسکراہٹ لاتی وہاں سے نیچے اتر کر ٹینک کے وال کو گھماتی، ٹینک میں پانی بھرنے کے لیے کھلا چھوڑ گئی، جبکہ اندر بند ہوتی شنایا مسلسل اپنے ہاتھ اس ٹینک پر مارتی چلانے لگی، چیخنے لگی، مگر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر بنے سوراخ سے پانی اندر آنے لگا۔ ایک پل کے لیے اس کا دم گھٹنے لگا تو باہر کھڑی چچی جان اس کی ہلکی آواز میں آتی چیخ پکار سنتی وہاں سے چلتی چلی گئی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا شنایا اس ٹینک میں ڈوب کر مر جائے گی یا اسے آ کر اس کا شوہر بچا لے گا؟ آخر آگے ہونا کیا ہے؟ یہ چچی جان کی جو چالیں چل رہی ہے اسے کون بچائے گا؟ اور کیا سب کو یہ چالیں پتہ چل سکے گی یا نہیں؟ بہت سارے سوال ہیں اور اس کے سارے جواب اسی ناول میں چھپے ہیں جو میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں سناؤں گی۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ بس اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، بھولیے گا نہیں۔ لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اپنے کانٹیکٹس میں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔